ویری وارم ویلکم ٹو نیوز لائن. میں ہوں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان اور ہمارے ساتھ شیخ رشید احمد صاحب بیٹھے ہیں جن سے بہت ساری ہم نے باتیں کرنی ہیں اور بہت ساری ہوپ فلی کوئی بریکنگ نیوز بھی ہمیں یہ آج دے دیں گے. پہلے تو یہ بتائیں, لگ تو بہت فریش رہے ہیں یہاں پہ اپنے حلقے سے دور بیٹھے ہوئے ہیں آپ. کیا ویکیشن پہ آئے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے جو آج کل جو ایف آئی اے متحرک ہوئی بھی ہے اس وجہ سے بیٹھے ہیں؟ کوئی ویکیشن نہیں, میں تو جیل میں ریلیکس فیل کرتا ہوں. اور ویکیشن کیا جی, سیاستدان کی کیا ویکیشن ہے, اس کا تو سیاست ہی ہوتی. اور سیاست فائنل راؤنڈ میں آئندہ 72 گھنٹے میں ہو جانی چاہیے. پرسوں یا کل میں عید میلاد النبی ہے, اس کے بعد تو میرا خیال ہے یا کو حل نکلے گا یا جوڈو کراٹے ہوں گے, بینکاک کے شعلے ہوں گے اور بغداد کی راتیں ہوں گی. پھر یہ 27 کلومیٹر میں جو ان کا حصار ہے, وہ قلعہ نما حصار جو ہے, اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. تو آپ جو یہ پہاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ وہاں سے قافلے کوئی آئیں اور آپ جوائن کر لیں؟ ہاں, میں لال حویلی سے نکلوں. آپ لال حویلی سے نکلیں گے؟ میری سیاست حالانکہ لال حویلی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, لے 3 مرلے کی لال حویلی ہے, لیکن نکلوں گا میں لال حویلی سے. اگر عمران خان نے کال دے دی, فیصلہ کیا اور کال دی, تو میں لال حویلی سے. اچھا, کیونکہ آبویسلی آج کل یہ جو آپ کی اریسٹ کی باتیں چل رہی ہیں, یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک وہ لنڈن کا کوئی کیس ہے, اس میں آپ کو اریسٹ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. یہ کس نے بنایا؟ کیا دیکھیں, 47.50 ملین پاؤنڈ میں نواز شریف نے اپنا گھر بیچا ہے. شہزاد اکبر سے تو میری ویسی ہیلو آئی نہیں تھی. اس نے بنایا؟ آف کورس کیبنٹ میں تو وہی لایا نا, اکاؤنٹیبلٹی کا تو ہیڈ وہی تھا. اکاؤنٹیبلٹی تو میرے انڈر نہیں تھی, میں منسٹر انٹیریئر ضرور تھا, لیکن میں پیچھے نہیں ہٹتا. اور یہ 47.5 ملین پاؤنڈ کا اس نے ون ہائٹ پارک بیچا, اور اس کے بعد این ای سی وہاں برٹش ایکٹیو ہوئی, اور اس کے بعد یہ ساری سیاست ہوئی اور سارے مسئلے مسائل ہوئے. اور مذاق ہی ہے میرا خیال ہے, جتنے مذاق اس دور میں ہوئے ہیں. اب لال حویلی میں اگر یہ پرسوں مجھے کہتے ہیں کہ جی خالی کرو, تو میں خالی کروں گا, میں تو نہیں کروں گا. کبھی بھی نہیں کریں گے. صحیح ہے. تو لیکن شہزاد اکبر کو کیا مسئلہ ہے؟ مطلب یہ تو آپ مذاق آپ کہہ رہے ہیں اس دور میں ہوا ہے, لیکن کیس تو یہ آپ کے دور کا بنا. شہزاد اکبر کو آپ سے کیا پرابلم ہے؟ ایسا ہی ہے, بس چھوڑیں, کوئی اور سیاسی باتیں کریں, جانے دیں. بعض لوگوں کو ویل آفٹ, وہ عمران خان کہتا ہے نا, ویل لیفٹ آف, پتہ نہیں کیا کرکٹ کی جو ٹرمینالوجی ہوتی ہے, ویل لیفٹ کر دینا چاہیے. جو ویسے ہی ملک کو بھی لیفٹ کر گئے ہوں ان کو میرا خیال ہے پھر چھوڑ دینا چاہیے. اچھا شیخ صاحب, یہ بتائیں, اب جو یہ گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, کل حامد زمان کی گرفتاری ہوئی ہے. یہ معمولی گرفتاری ہیں, یہ ایسے ہی ٹیلر چل رہے ہیں. اگر گرفتاریاں ہوں گی تو بڑے پیمانے پر ہوں گی. نہیں, عمران خان کے لیے وارننگ تھی کہ یہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. میرا مطلب ہے ہو سکتا ہے تو ہو جائے. میرا مطلب ہے سیاست کے لیے تو جیل جانا ایک سسرال کا گھر ہے. لیکن آپ کے لیے سسرال خان صاحب نہیں گزار سکیں گے. یہ تو گزارنی پڑتی ہے جب پڑ جاتی ہے. تو میں تو بچپن میں چلا گیا, میری ماں ہوا کرتی جب آپ بچوں کے کلاس کے مانیٹر تھے. میں بچوں کی 5ویں جماعت کو پڑھایا کرتا تھا. حالانکہ میں تگڑا ہو کے آیا, تو میری ماں مجھے آگے پیچھے چلا کے دیکھتی تھی, کہتی تھی کمزور ہو گیا ہے. ہائے کیوٹ. 1 سال میں میرا بیٹا اتنا کمزور ہو گیا ہے. سو دیکھیں, یہ لوگ آئے ہیں اپنے ایک سٹرکچر کے ذریعے, ہم لوگ آئے ہیں قیدیں کاٹ کے. ہمارا کوئی تعارف نہیں تھا, ہمارے باپ کے نام سے لوگ واقف نہیں تھے. ہمیں تو ایک خبر لگانے کے لیے گوار منڈی جنگ دفتر پوری رات بیٹھنا پڑتا تھا. ہمیں کیا پتا تھا کہ ٹی وی اللہ آپ پہ اتنا مہربان کر دے گا کہ اب ٹی وی والے آپ کے پیچھے پھرتے ہیں, کہ آپ خبر لگوانے کے پیچھے پھرتے تھے. اچھا یہ بتائیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک صرف وارننگ شاٹ جو ہے عمران خان کے لیے ہے, کیونکہ یہاں پہ بھی آج بھی کیپٹل میں سارا دن ہوتا رہا جی رانا ثناء اللہ کو اریسٹ کرنے لگے. کوسار تھانے والے رانا ثناء اللہ کو اریسٹ کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. کوسار تھانہ اسلام آباد پولیس تھکی ہوئی پولیس ہے. میں تو رینجر اور ایف سی کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ فوج کا حصہ ہیں, خدا کے لیے اس فوج کے امیج کو بچایا جائے. کیونکہ جو بھی برا کام ہوگا, کسی نے پولیس کو تانا نہیں دینا اور ملبہ کسی اور پہ پڑ جانا. اور اس دفعہ مجھے ڈر ہے, خدا نہ کرے کہ کوئی خونی کام ہو گیا تو یہ جنگل کی طرح سارے ملک میں پھیل جائے گا. لوگ تنگ ہیں جی, تنگ بجنگ آمد ہیں. اور یہ جو ڈیلے کر رہے ہیں عمران خان, پتہ نہیں یہ مذاکرات کی نوعیت کیا ہے. 1 ہوئے ہیں, 2 ہوئے ہیں,
مجھے تو نظر آتا ہے کہ وقت ضائع کر رہے ہیں مذاکرات. لوگوں کے مسئلے نہ سائفر ہے جی، نہ ویڈیو ہے نہ آڈیو. حرام ہے کوئی سن رہا ہے کہ ویڈیو میں کیا آ رہا ہے آڈیو میں کیا آ رہا ہے. لوگوں کے گھر میں جناب لیکن لوگ نکل پھر بھی نہیں رہے. نکلیں گے. دیکھیں ہم نے آس دی ہوئی ہے، ہم کال دے رہے ہیں. لیکن لوگ بھی آس آپ کی جو ہے اس سے ایسا ہی ہوتا ہے. جب ہم ایوب خان کے خلاف نکلے تھے، حمید شہید ہو گیا اور میں اس کو لیڈ کر رہا تھا. پھر اگلے دن امین شہید ہو گیا. پھر اگلے دن ہم لال حویلی میں، حمید تو پنڈی گھیب سے تھا، ہم 2 لاشیں لے کے آئے لال حویلی کے ساتھ، تو شہر میں آگ لگ گئی جی. دیکھیں میں اپنی سیاسی زندگی میں اتنے برے حالات نہیں دیکھ رہا کہ کسی کے پاس بھی کوئی ہوپ نہیں ہے. مایوسی بہت زیادہ ہے. مایوسی بہت زیادہ. خان صاحب آپ لوگ کرائے کی دکانوں میں رہنے والے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ شیخ صاحب کرایہ نہیں دیا جا رہا. لال حویلی میں لوگ کہتے ہیں بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا. اور میں نے کل بھی بات کی ہے، میں تصور نہیں کر سکتا کہ لوگ دودھ دہی کی دکان کا بھی صبح میرے محلوں میں گلا لٹ کے جا سکتے. میرے نیاری والے نے بھی گن رکھ لی ہے، اس نے بھی گارڈ رکھ لیا. سب سے زیادہ نوکری گارڈ کی مل رہی ہے کیونکہ حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں. غربت اتنی زیادہ ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے کہا. خان صاحب کے جو مذاکرات، پتہ نہیں وہ شاید مذاکرات کی کوئی کال ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہوتے ہیں نہیں. لیکن جو ابھی پچھلے دنوں جو ملاقات ہوئی ہے اس میں لگ تو نہیں رہا کہ خان صاحب کے جو اہداف ہیں وہ حاصل ہو رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے اہداف جو لے کے گئے تھے؟ دیکھیں سیاستدان کے اہداف یہ ضروری نہیں ہوتے کہ وہ وزیر اعظم ہی بنے تو اس کے اہداف نہیں، لیکن لوگ اس کی بات کو سن رہے ہوں. جتنا الیکشن دیر ہوگا عمران خان کا کیس اتنا مضبوط ہوگا. یہ اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی. مودی کو میں نہیں جانتا جس نے ریٹنگ اور لو کر دی ہے. یہ ایک طوفان ہے جس کو کوئی بھی نہیں سمجھ رہا، نہ ادارے سمجھ رہے ہیں نہ سیاستدان سمجھ رہا ہے. میں اپنے حلقے سے، اپنے ہاتھ سے میرا حلقہ نکل رہا ہے جی. یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ ابھی میری بات مانتے ہوں، کل پرسوں کے بعد وہ نہ مانے، وہ کہے انف از انف. تو آپ نے خان صاحب سے کہا کہ عوام مایوس ہو رہی ہے، جلدی دو کال. میں نے کہا آپ سے دوبارہ دھوکا ہوگا. بالکل کہا ہے. میں نے کہا آپ کو دوبارہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں گے. یہ آپ کی اسیسمنٹ ہے یا گیٹ نمبر 4 کے کچھ رابطے ابھی بھی بحال ہیں؟ میرے کوئی رابطے بحال نہیں ہیں. فرسٹ ٹائم ان مائی لائف میرے گیٹ نمبر 4 سے ساری زندگی رابطے رہے. لیکن جب سے حکومت ٹوٹی ہے 2-3 دن پہلے ہی میں نے ان کو کہہ دیا تھا، بلکہ کافی دن پہلے مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ کھیل ختم پیسہ اعظم ہے. میں نے ان کو کہا میں عمران خان کے ساتھ جاؤں گا، اور ان کی مہربانی ہے، انہوں نے مجھے تنگ نہیں کیا. لیکن کیا 7 کالیں آئی اغوا کی اور قتل کی، وہ بھی میں نے ان کو لکھ کر بھیجی اور میں نے کہا کہ جناب یہ کالیں اس جگہ سے آ رہی ہیں. تو خان صاحب وہ کیا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے کہ کیا آپ کو یہ کال نہ دیں اور ارلی الیکشنز دیں گے؟ دیکھیں یہ جو آ کے بیٹھے ہیں 2 سیٹوں سے، یہ بھی تو کو اپنا مک مکا کر کے آئیں گے نا. اور ہمیں نکالا ہی کیوں تھا اگر فیصلہ اللہ کے بعد عوام کے پاس ہے. اس وقت تک تو عمران خان اپنے پورے شباب اور پوری مقبولیت اور پوری پاور اور دبدبے اور تنتنے کے ساتھ ہے. کل کس نے دیکھی ہے یہ اللہ کو پتہ ہے. نہیں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹیکنیکل ناک آؤٹ خان صاحب کو کیے جانے کی بات ہو رہی ہے وہ ختم ہو گئی. دیکھیں نواز شریف اور مریم بھی تو ناک آؤٹ ہی تھے نا، انہوں نے الیکشن لڑا. اس وقت تو عمران خان کا ٹکٹ جو ہے، میں تو قلم دعات سے لڑنے والا آدمی ہوں، ساری زندگی میں نے عجب عجب نشانوں سے لڑا، لیکن اب بھی عمران خان کا نشان جو ہے وہ عوام میں مقبول ہے اور وہ نشان جیت کی ضمانت ہے. لیکن ابھی آپ کو لگ رہا ہے، آپ نے خان صاحب سے جب یہ کہا کہ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے، تو ان کا کیا کہنا تھا آگے سے؟ میرا کام ہے کہہ دینا. جب میں نے کہا تھا ہم اسمبلی توڑ دیں، آپ سب لوگوں نے میرا مذاق اڑایا، کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا یہ بیل منڈیر نہیں چڑھ رہی. اور اس وقت ہمارے حلقے بہت خراب تھے، اب تو حلقے بالکل ٹھیک ہیں، لوگوں کی حد تک ٹھیک ہے. لیکن اگر اس ملک میں خدا نہ خواستہ اس 15 نومبر تک میں نے ڈیٹ دی ہے، اس میں کیس فائنل ہو جائیں گے.
نومبر والا کام فائنل تو obviously ہو ہی جائے گا, اور بھی چیزیں فائنل کیا ہاں فائنل ہو جائیں گی, کل پرسوں سے شروع ہو جائیں گی فائنل ہونا. اکتوبر 20, 24, 25 ہمیں بلایا. 24 تاریخ کو یہ پتہ نہیں کیا 47.5 ملین پاؤنڈ کا ون نائٹ پارک بیچا نواز شریف نے, تو تلبی ماری کر رہے ہیں نیب میں. اب دیکھو نا عقل کے اندھے لوگ ہیں. میں تو فٹ کروں گا کہ ٹھیک ہے جی ٹرائل کرو, دعائیں دیں اب شہزاد اکبر کو, ہاں جو یہ کام کر گیا. لیکن خان صاحب کا ریئیکشن کیا تھا جب آپ نے کہا, کیا آپ کی بات انہوں نے کہا نہیں کیونکہ ابھی جس طرح نکل رہی ہو کہہ رہے نہیں میری بھی بات چیت چل رہی ہے وغیرہ, تو کوئی میری اپنی رائے ہے, میری اپنی رائے ہے, میری یہ رائے ہے کہ عمران خان کے پاس تاخیر کی گنجائش نہیں ہے. جیت بھی ہو سکتی ہے, ہار بھی ہوتی ہے سیاست میں. دیکھیں نا ہم کلاشنکوف جیسے کیسوں میں 7 سال سزا ہو گئے, پر اس وقت آپ بہت ینگ تھے. ہاں اس وقت ٹائم از ناٹ آن خان صاحب سائڈ, مطلب اگر ٹائم از فرسٹ ٹائم. ایج کا میں نہیں کہہ سکتا 70 سال کے ہو گئے ہیں, تو اس ملک میں تو سارے ہی اب 70 سال کے ہیں. تو اس ملک میں تو سب کا, میں نے کل سوچا تھا ایک پارٹی کا لیڈر بھی ایسا نہیں ہے. بلاول چلیں بلاول کو لیڈر کہنا بھی اس پروگرام کی, لیکن ہے تو صحیح نا سر, لیڈر تو ہے نا, لیڈر اپنی پارٹی کا لیڈر ہے. باپ کے گھر میں نالائق اولادیں پیدا ہوئی ہیں پاکستان میں. کسی بڑے آدمی کا نام لیں اس کی اولاد نالائق ہے. شروع ہو جائیں باچا خان سے شروع ہو جائیں. میں نے تو باچا خان سے شروع ہوتا ہوں نا جی, بگٹی سے شروع ہو جائے. پر آپ کا ایک فکرہ مجھے ہمیشہ, آپ کا ایک فکرہ مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے. آپ کہتے ہیں سیاست میں جو ہے ٹرین نہیں چھوٹنی چاہیے. عمران خان کی ٹرین چھوٹ رہی ہے. دیکھیں ٹرین تو چھوٹ گئی ہے, اب ہم اسٹیشن پہ چڑھنا چاہتے ہیں دوبارہ. ٹرین تو چھوٹ گئی ہے ہم سے, اور چھڑائی گئی ہے. دیکھیں نا چھڑائی گئی ہے. نہیں لیکن آنے والی بھی مس ہو رہی ہے. یہ ان کا تجزیہ تھا, عمران خان کا تجزیہ تھا کہ میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہوگا. اصل اس کا دل یہاں سے ٹوٹا ہے. اس کو یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ آپ کے خلاف عدم اعتماد نہیں ہوگا. اچھا, تو میں ایک واحد اس ملک کا سیاسی ورکر ہوں جو یہ کہتا ہوں کہ بھائی جان یہاں لوگ جو ہیں اتنے سچے نہیں رہے اس معاشرے میں. میں خود پچھتا رہا ہوں کہ ماں کے مرنے کے بعد میں نے جھوٹ نہیں بولا. میں خود سوچ رہا ہوں کہ دوبارہ جھوٹ بولنا شروع کر دوں, کیونکہ یہ معاشرہ ہی جھوٹ کا ہے. دھوکہ, فراڈ, جعل سازی. اور میں نے تو ان کو کہا جی کہ اب مجھے ذرا معاف کر دیں. نہیں میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں چٹان کی طرح, نسلی اور اصلی ہوں اس وقت. چھوڑنا دیکھیں نا, میں نے تو اپنی ساری زندگی کی سیاست جن لوگوں کے ساتھ میرا تعلق تھا میں نے وہ بھی داؤ پہ لگا دی. پتہ نہیں الیکشن کی کیا صورتحال بنی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ملک میں کوئی ایسا بڑا حادثہ ہو جائے کہ جھاڑو پھر جائے. ریگریٹ کرتے ہیں کہ یا مطلب جس طرح نہیں, میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میرا ضمیر مطمئن. ابھی آپ جو بات کر رہے تھے کہ خان صاحب کو یہ پورا اعتماد تھا, دل ٹوٹ گیا ان کا کہ جب نو کانفیڈنس آیا. تو خان صاحب کے گزشتہ دنوں کوئی اسٹیٹمنٹ آئی جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی, میرے تو بڑے اچھے تعلقات تھے, مجھے تو سمجھ نہیں آئی کب اور کیسے خراب ہو گئے. تو یہ کب اور کیسے ہوا؟ شروع ہی سے ایسا ہو گیا. وہ علیم خان کو چیف منسٹر بنانا چاہتے تھے. میں خود پرویز خان خٹک کا حامی تھا. میں نے پرویز خٹک کو کہا میرا کلاس فیلو ہے گورڈن کالج کو بنانا ہے. عمران خان کے اپنے فیصلے تھے, غلط تھے صحیح تھے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. میرے ساتھ تو ٹھیک ہی تھے. تجزیے لوگوں کے ساتھ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس ساری پی ٹی آئی میں لوکوموٹیو جو ہے, جو انجن ہے, وہ صرف عمران خان ہے. باقی میری طرح ریل کے ڈبے ہیں, کسی کا رنگ پسٹن بیٹھا ہوا ہے, کسی کے پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا ہے, کسی کا انجن دھواں دے رہا ہے. سو دیر از اے ون مین شو نیم بائی عمران خان. سو ہی ٹیکس دی ڈیسیژن. اور اب بھی یہ تحریک کا فیصلہ اسی کے سر, یا اس کو کریڈٹ ملے گا یا کام خراب ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے کریڈٹ ملے گا؟ یہ جو ابھی آپ بات عمران خان کو روکا نہیں جا سکتا. ابھی عمران خان کو وہ کہتا ہے اس کی اسٹریٹجی ہے, جو ہم 5 لوگوں کے ساتھ اسٹریٹجی ڈسکس کی ہے, وہ ہوپ رکھتے ہیں کہ الیکشن کے لیے کوئی شکل نکل آئے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں, کل بھی کہا کہ یہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا, ٹیڑھی انگلی سے نہیں. لیکن الیکشن کے لیے اگر ان کو سر ہوپ ہوتی کہ یہ ہو جائیں گے, ارلی الیکشنز ہو جائیں گے, تو جس قسم کی وہ ابھی بھی للکار رہے ہیں, ہینڈلرز تم بھی سن لو. شروع میں تو اسٹیبلشمنٹ بھی تیار تھی الیکشن کے لیے. اس وقت آصف زرداری رستے میں اور فضل الرحمان آ گئے. نون لیگ تیار تھی. پھر نون لیگ کو مزہ آ گیا, ان کی فوٹویں چھپنی شروع ہو گئی, ان کی ڈیلیں ہونی شروع ہو گئی.
وزیر اعظم کے جہاز میں مجرم جا رہے ہیں، ملزم کہنا چاہیے، مجرم نہیں، ملزم جا رہے ہیں، ملزم آ رہے ہیں، ضمانتیں، عدالتیں، جج کھڑے ہو رہے ہیں. کیا ہے جی؟ ہماری تو جب ضمانت ہو جاتی تھی کوئی ضمانت دینے والا نہیں ہوتا تھا. وہ خاکسار طریق کے بیچارے کمالیہ والے نام بھول گیا، وہ ہائی کورٹ کے باہر کہتے تھے شیخ صاحب کیا ہوا؟ میں کہا ضمانت دینے والا کوئی نہیں. اس نے کہا لاؤ میں دیتا ہوں. اب تو ضمانتیں کرا کے بھی تھک گئے. So things are not good. پر آپ مجھے ایک چیز بتائیں، چلیں کے پی سے تو لوگ لے آئیں گے، کے پی گورنمنٹ بھی فیسیلیٹیٹ کرے گی. اب جو حالات ہیں، چیف منسٹر پنجاب باہر جا کے بیٹھ گئے ہیں، پنجاب سے کیا وہ ان کو سپورٹ ملے گی؟ کیونکہ اب اگر رکاوٹ نہ ہو تو سپورٹ کی ضرورت نہیں، لوگ نکلیں گے. اگر کوئی بسوں کو سر سپورٹ، اس میں یہی بات ہے نا، یہی سپورٹ کافی ہے کہ بسوں کو نہ روکا جائے، ایڈمنسٹریشن کنٹینر نہ لگائے. یہی تو کہہ رہی ہوں. نہیں، پرویز الہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جائیں گے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو مرضی اس کو نام دیں، پرویز الہی جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بنیں گے، سپورٹر شاید نہ ہو. سر میرے جملے پر غور کریں. رکاوٹ نہیں بنیں گے، سپورٹر شاید نہ ہو. آپ کا مطلب ہے کنٹینر نہیں لگائیں گے، فری پیسج دیں گے. فری پیسج دیں گے ود آل ہز ہسٹری، سب کچھ جو ہے، سب کچھ. کیا ہماری ہسٹری اور پرویز الہی کی ہسٹری میں کوئی زمین وہی پوچھ رہی ہوں نا، وہی پوچھ رہی ہوں. نہیں، لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، کوئی اپنا سیاسی جو ہے. تو آج کل پرویز الہی اور چودھری شجاعت ایک ساتھ نہیں ہے؟ ایک ہیں جی. مجھے خود شجاعت نے 3-4 دن پہلے بڑا لمبا فون کیا، بڑے عرصے کے بعد. میں حیران ہو گیا کہ ڈائریکٹ لائن پہ تھے، کیا حال ہے؟ میں کہا جی ٹھیک ہوں. ساری کانورسیشن آپ کو سمجھ آئی؟ ہاں آئی. اچھا ٹھیک ہے. تو کیا کہا انہوں نے آپ سے؟ میں نے اسے کہا کہ بھئی انہوں نے کہا ٹھیک، ہم دونوں بھائی ایک ہیں. میں نے کہا میں نے پرویز الہی کو کہا اگر آپ کہیں تو میں بیچ میں پڑھ سکتا ہوں. عمر کے اس حصے میں بھائیوں کا لڑنا، یہ کمرہ پرویز کا، یہ شجاعت کا ہے. پرویز کہتا ہے کہ مونس گھر سے نکلتا نہیں شجاعت کو سلام کیے بغیر. میں نے کہا سلام تو نہیں، اگلا کام بھی تو ہے نا. سو مجھے شجاعت نے، میں نے کہا یہ میں ٹی وی پہ کہہ دوں گا کہ آپ دونوں بھائی ایک ہیں. اس نے کہا بالکل کہہ دیں. اور بچے ایک ہیں؟ بچوں کا تو مجھ نے پوچھا نہیں، آپ بتانا نہیں چاہتے؟ پوچھا. چلیں آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ تجزیہ تو یہ کہتا ہے بچے میرا خیال ہے اتنا چودھری میں ڈنٹ نہیں پڑے گا. اتنے دن تو ہو ہی گئے ہیں، وہ چیف منسٹر ہے، پرسکون ہے تو لندن گیا نا. اگر اتنا خوف ہو تو ہم دیکھیں نا، 6 مہینے سے بیٹھے ہیں، عمرے پہ ہم جاتے ہیں ربیع الاول میں، ابھی تک نہیں گئے ہوئے. کہ چین کو کانگریس کا الیکشن ہے، مجھے بار بار کل بھی وہ آ رہے ہیں کہ آپ ہماری کمیونسٹ پارٹی کے الیکشن میں آتے ہیں تو آپ. میں نے کہا یار ادھر اپنا الیکشن پھنسا ہوا ہے. تو کل وہ آ رہے ہیں سارے چائنیز کہ بھئی ہماری پتہ نہیں 16 تاریخ کو ہے، 16 اکتوبر کو آپ نے ہمیشہ اسٹوڈنٹ لائف سے ہماری کمیونسٹ پارٹی کے اس کنونشن میں شرکت کی ہے. میں نے کہا آگے امریکہ نے 2 دفعہ مجھے جہاز سے اتارا ہے، تو اب آپ چاہتے ہیں کہ ادھر بھی سے جہاز سے اتر جاؤں. تو کل وہ اس دعوت کے لیے آ رہے ہیں کہ آپ کو ہائیسٹ لیول سے دعوت ہے چین کی کہ آپ ان کی 16 اکتوبر کو غالباً پتہ نہیں کیا ڈیٹ ہے. اچھا، اب 2 چیزیں آپ نے کہا کہ حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ جو عمران خان صاحب، میں نواز شریف کی پارٹنرشپ جن اداروں کے ساتھ ہے وہ بھی ٹوٹتا ہوا دیکھ رہا ہوں. فرسٹ ٹائم میں یہ بات کہہ رہا ہوں. اچھا، جو نواز شریف چاہتے ہیں وہ خواہش خبر نہیں بن سکتی. مریم نے وہ خبر دی ہے، لیکن وہ 27 تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں، قابل احترام. اور باجوہ صاحب کی تاریخ ہے 29. سو یہ 2 دن کا گیپ جو ہے کوئی سدیش لگا کے نہیں پورا کیا جا سکتا. باجوہ صاحب نے کیا فیصلہ کیا ہے وہ انہوں نے امریکہ سے بتا دیا قوم کو. کیا فیصلہ اداروں نے کرنا ہے میں نے اس پہ کبھی تبصرہ نہیں کیا. یہ میں بات ضرور کہتا ہوں کہ مریم اور نواز شریف کی خواہش خبر نہیں بنے گی اور ان میں دوبارہ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی. نہیں، لیکن باجوہ صاحب نے حالانکہ کہہ بھی دیا، امریکہ سے بھی کہہ دیا، آئی ایس پی آر اپریل میں کہہ چکا ہے. بٹ ڈسپائٹ دیٹ آئی ایس پی آر نے تو 2 دفعہ کہہ دیا. آف کورس وہ جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف کے انڈر آتا ہے اور وہ فوج کا سپوکس پرسن ہے. گو کہ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ شیخ رشید ہمارا سپوکس پرسن نہیں ہے، اور واقعی میں ان کا سپوکس پرسن نہیں. لیکن ڈسپائٹ دیٹ خان صاحب کی جو اینکر سے میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ جا رہے ہیں.
آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. اگر عمران خان سمجھ رہے ہیں کہ وہ نہیں جا رہے اور ان کو ایکسٹینشن مل رہی ہے تو ظاہر ہے میں اس کے ساتھ ہوں. میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا. عمران خان مجھ سے پوچھے تو میں بات کر سکتا ہوں. اتنی دنیا کروڑوں لوگوں کے سامنے میں یہ بات نہیں کر سکتا. گھر کی بات گھر میں رہے تو اچھا ہے. وہ شعر ہے نا، یہ رو رو کے تو اشکوں کی آبرو نہ گوا، گھر کی بات گھر ہی میں رہے تو اچھا ہے. میں آدمی پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. یہ تو انہوں نے نام لیا، حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ ساری جو باتیں جو 28 کے بعد تو ساری لاٹ ہی ریٹائر ہو جائے گی. یہ جتنے باقی نام چل رہے ہیں وہ تو 28 اپریل کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں. وہ تو پھر میرا خیال ہے عامر نمبر 1 پہ ہو جائے گا، نمبر 6 سے نمبر 1 پہ. ہاں اچھا چلیں، آن دیٹ نوٹ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک سے حاضر ہوتے، بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک ان کانورسیشن ود شیخ رشید احمد صاحب. شیخ صاحب چلیں، بریک سے پہلے تو ہم جو باتیں کر رہے تھے وہ آگے اس سے چلتے ہیں. آج کل جو یہ آڈیو لیک کو کہ عام آدمی کا مسئلہ صرف آپ کو مصروف رکھ رہے ہیں، صرف ہمیں مصروف رکھ رہے ہیں. آڈیو ویڈیو سائفر حرام ہے. کسی نے مجھ سے یہ پوچھا ہو کہ ہلکے میں اس وقت عمران خان کے خلاف جو مرضی ویڈیو آڈیو نکال دیں، میں آپ کے جو بھی نکال رہا ہے مجھے آپ بچہ تو نہ سمجھے نا، آپ کو بھی پتا کون نکال رہا ہے. عمران خان کے خلاف انہوں نے جیسی ویڈیو نکالنی ہے نکال لیں. لوگ عمران خان کے ساتھ، ماسز عمران خان کے ساتھ ہیں. اور اس حکومت کی کیا کردگی، 75 وزیر ہو گئے. میری جیب میں 1.5 روپے میں رکھتا ہوں اچھے برے وقت کا. ابھی آپ مجھے 75 وزراء کے نام بتا دینا. چلیں 22 جن کے پاس محکمے نہیں ہے، ان کا پورٹ فولیو نہیں ہے، ان کا نام بتا دیں، میں یہ 1,00,000 روپے آپ کو پیش کر دوں. پہلے بتاتے سر، میں ہوم ورک کر کے آتی ہوں. میں شیخ ہوں، آپ کو پتا ہے میں بھی شیخ ہوں. نہیں لیکن رانا ثناء اللہ کہتا ہے نہ فورن ہاسٹائل ایجنسی ہے نہ ایجنسی ہے، یہ آسمانی مدد آ رہی ہے. سر جی مروائے گا رانا ثناء اللہ. دیکھیں میں تمام آرمی کے اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ فوج لوگوں پہ ہم پہ گولیاں نہیں چلا سکتی، اور اگر یہ چل گئی تو اس ملک کا اللہ حافظ. اور اب لوگ ایف سی اور رینجرز کو بھی، پولیس تو ہتھیار پھینکے بیٹھی ہے، ویسے ہی ایکسرسائزیں دکھا رہے ہیں عورتوں اور مردوں کی آپس میں. اور اسلام آباد کو کنٹینر لگا. بابا اسلام آباد کے اندر 20-22 لاکھ لوگ ہیں، 25 لاکھ لوگ ہیں. 1 لاکھ بھی نکل آئے، 50,000 بھی نکل آئے تو آپ کا کھیل ختم، پیسہ ہضم ہے. اور 1 لاش بھی گر گئی تو پھر اللہ نہ کرے تو پھر تو یہ سیاسی ڈھانچہ جو ہے بھونچال کا جوڈو کراٹے بھونچال ہو جائے گا. چلیں فور دا سیک آف آرگیومنٹ یہ ہم کہتے ہیں کہ خان صاحب کے معاملات تو نہیں لگ رہا کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں طے نہیں پائے گئے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ٹرک کی بھرتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. اس سے بھی کیونکہ خان صاحب ابھی ڈیٹ بھی نہیں دے رہے، ٹائم نکل جاتا ہے، چیزیں نہیں ہوتی. واپسی جو پارلیمنٹ میں ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں جانا چاہیے پارلیمنٹ واپس؟ دیکھیں میری اکیلی ووٹ ہے، میں نے عمران خان کو ریزگنیشن کر دیا ہے، پھر اسپیکر کو بھیجا ہے. اب میری سیاست جو ہے وہ میرے لیے مسائل اس لیے پیدا کرتی ہے کہ میں صرف عمران خان کے ساتھ ہوں، کسی پی ٹی آئی کے فیصلے کا نہ پابند ہوں. اس نے مجھے کہا کہ استعفیٰ دو، میں نے استعفیٰ دے دیا. ٹھیک ہے. مجھے اطہر من اللہ صاحب میرے ذاتی، خاص طور پر بندیال صاحب چیف جسٹس کے فادر کا تو مجھ پہ، فتح خان بندیال کے اتنے احسان ہیں. میں کبھی ان سے ملا بھی نہیں ہوں، پیش بھی نہیں ہوا، لیکن میری زندگی میں میڈیکل یونیورسٹی اور انجینئرنگ یونیورسٹی اور باقی 4 یونیورسٹیاں تو میں نے بعد میں بنائی. انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا. میں تو بڑا بے سہارا قسم کا انسان تھا، اللہ کے علاوہ میرا سہارا کوئی نہیں تھا. اطہر من اللہ صاحب نے مجھے 4 دفعہ یہ کہا کہ آپ سینئر ترین پارلیمنٹرین، آپ کیوں نہیں جاتے؟ آپ 16 دفعہ وزیر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں جاتے؟ اور میں نے کہا میں نے زبان دی ہے عمران خان کو، اس کے کہنے میں استعفیٰ دیا، کیسے جاؤں؟ اس پہ سوچے. میں نے کہا جی کیا سوچوں؟ نہیں لیکن اب ان کے لوگ تو جانا چاہ رہے ہیں نا واپس. وہ جائیں، ان کا کام ہے. میں عمران خان کے فیصلے کا انتظار کروں گا. اس نے کہا استعفیٰ دو، میں نے دیا.
تو یہ لوگ بھی جو ہیں وہ عمران خان کے بغیر تو نہیں جا رہے نا, جو واپس جانا چاہ رہے ہیں کورٹ سے ضرور مجھے عمران خان کہے کہ جانا میں جاؤں گا, وہ کہے نہیں. میں نے اگر اطہر من اللہ صاحب سے میری اتنی قربت ہے اور قربت کے باوجود ان سے معذرت کی ہے تو بٹ یہ حامد خان صاحب کو میں اگلے دن سن رہی تھی, حامد خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو این ماس استعفے ہیں یہ کسی نے خان صاحب کو غلط مشورہ دیا. کیا خان صاحب کے ارد گرد نادان دوست ہیں؟ 25-26 سال سے لیڈر ہے, اس کو سمجھ نہیں ہے کہ غلط دیا یا ٹھیک دیا. آپ سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی وجہ. خان صاحب کا دیکھو نا ایک ایشو ہے, وہ کہتا ہے کہ ایک انلیگل اور امورل اور بکی ہوئی اسمبلی اور سازش کے تحت اسمبلی, سائفر کے تحت آنے والی اسمبلی, اب میری بات اب آپ نے سوال کر لیا نا, ٹھیک ہے. یہ جو سندھ ہاؤس میں منڈی لگی اور نوٹوں کی 5-5 ہزار کی گدیاں کم ہو گئی, وہ جتنے لگے ہوئے ہیں نوٹ جہاں چھپتے ہیں وہ میرے حلقے کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں جی مشین کو ہم نے گریس بھی نہیں لگائی, اتنے 5,000 کے نوٹ چھاپے ہیں. اور ممکن ہے منڈی میں ایک آدھی ایسی گڈی بھی آ گئی ہو جس میں نمبر بھی ٹھیک نہ ہو. جس اسمبلی کے لوگ بکتے ہیں, اور لعنت ہے ایسے سسٹم پہ. لوگ منتخب کرتے ہیں اور آپ پیسے لے کر اپنی رائے اپنے حلقے میں جائیں, بلائیں لوگوں کو. اگر میری زندگی میں کوئی مسئلہ آیا, میں لیاقت باغ میں سارے حلقے کو, میری تو دیکھیں نا, ایک طرف بھتیجا ہے, دوسری طرف عامر کیانی, ہم 3 حلقوں کی پنڈی میں سیاست کرتے ہیں. عامر کیانی صاحب کو ہماری فل سپورٹ تھی. اگر میری زندگی میں ایسا مسئلہ آیا کہ میں یہ سمجھوں کہ عوام کی رائے اور میری رائے مختلف ہے, تو میں لیاقت باغ میں سب کو اکٹھا کروں گا, یہ لال ریلی کے باہر اکٹھا کروں گا کہ یہ منہ کالا کرنے کی مجھے آفر ہے, میں منہ کالا کروں, آپ کا ضمیر بیچوں. میں میرے منہ سے کچھ اور نکلنے لگا تھا, میں ان حلقے کے لوگوں کو کہتا ہوں جس مرضی کو ووٹ دے دیں, ان گندے انڈوں کو ووٹ نہ دیں, بھیڑ اور بکریوں کو ووٹ نہ دیں. میری یہ بات ریکارڈ کر لے ساری قوم, جو ممبر بکا ہو جس مرضی پارٹی کو. خان صاحب بھی خرید رہے ہیں نا, خان صاحب بھی خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہے پتہ نہیں, آپ تو ویسے ہی خان صاحب کے خلاف پروگرام کر رہی ہیں بلا وجہ. یہ تو آپ نے غلط سٹیٹمنٹ دی ہے. دیکھیں خان صاحب کا پتہ نہیں کیا لوگ, نہیں خان صاحب کا یہ ضرور ہے کہ جو مورلز ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں, وہ یو ٹرن ہوتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یو ٹرن جو ہے وہ شیوا ہے سیاستدان. یہ تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے پشاور جانا ہو تو لاہور کی طرف سے مڑ کے روات سے مڑو تو کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. تو پھر یہ بھی اس میں سے ہو سکتا ہے کہ وہ خرید رہے. لیکن سائفر آپ چلیں جیسے بھی جو بھی ہے, سائفر ایک حقیقت تھا, اس کی 2 میٹنگ میں بیٹھا تھا سر, لیکن جو اور سارے چیف اس میں بیٹھے ہوئے تھے سر. لیکن جو ٹرانسکرپٹ انہوں نے بنائی ہے, جو آڈیو نکلی ہے, وہ کہہ رہا ہے اعظم خان کہہ رہا ہے میرے ہاتھ میں منٹ میں کر دیتا ہوں, وہ تو سارا سر جعلی ہے نا, وہ مینیپولیشن. جو سائفر معید یوسف نے پڑھی, جو سائفر شاہ صاحب نے تو پڑھی نہیں, بعد میں اس پہ تبصرہ کیا, دونوں دفعہ معید یوسف نے پڑھی. اگر میری یاداشت کورونا کے بعد کافی متاثر ہو گئی, نہیں کافی ٹھیک ہے آپ کی یاداشت, ماشاءاللہ ٹھیک ہے, تو وہ سارے چیف موجود تھے وہاں پہ. سر لیکن پھر مجھے ایک چیز بتائیں, بلکہ پرویز خٹک نے تو بڑی زبردست اس پہ بات کی, وہ میں شیئر نہیں کرنا چاہتا, اتنی سپورٹ کی کہ یہ ہماری حکومت ختم کرنے کا ایک. سر پھر مجھے ایک چیز بتائیے, ابھی جو میٹنگ ہوئی پریزیڈنسی میں جس سے خان صاحب, اب تو یہ کنفرم ہی ہو گئی ہے, وہ زلمے خلیل زاد کے کہنے پہ ریکویسٹ پہ ہوئی. سو بیسکلی آپ ان اداروں کو جن کو آپ کہتے ہیں ہینڈلرز ہیں, ان کو لے کے آئے ہیں, اور جس ملک نے کہا, جس ملک پہ الزام ہے کہ انہوں نے گرائی ہے, اس سے ریکویسٹ کرا رہے ہیں کہ ہینڈلر سے ہمارا رابطہ کرا دو. یہ پھر سمجھ نہیں آئی مجھے نہیں اس خبر کا پتہ. آپ یہ خبر کلوز کر رہی ہیں کہ زلمے خلیل نے یہ میٹنگ کرائی ہے. میرے خیال میں میٹنگز ہونی چاہیے, فوج کا تمام لوگوں سے رابطہ ہونا چاہیے, فوج کا تمام پارٹیوں سے رابطہ ہونا چاہیے. خان صاحب کہتے نہیں ہونا چاہیے. خان صاحب کی یہ کہہ سکتے ہیں نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں دیکھو نا, میں تو جب کونسلر بنا تو مجھے نااہل ہو گیا تھا, ہمایوں اختر مرحوم نے مجھے اہل کروایا. ہمایوں اختر عبد الرحمان نے, اور ڈی جی آئی تھے. میں تو پیڈل مار کے چلا گیا. میں تو اس دن کا انتظار کر رہا تھا, میری ماں سے لڑائی ہو رہی تھی کہ کب میں کونسلر بنوں گا. تو جب میں بنا ہوں تو میرا تو سارے لوگ شیخ ہیں, منڈی میں دکان ہے ہماری, ہمارا تو کوئی سیاست, میرا شوق ہے سیاست. انہوں نے فون اٹھایا 408 کو اور میں اہل ہو گیا. اگر اختر عبد الرحمان مجھے اہل نہ کرتے تو میں ادھر شیخوں کی منڈی میں بیٹھا ہوتا, کہیں آڑت کی
हल्दी मिर्च के नहीं, वहाँ पे भी आप कोई जो है वहाँ पे कोई लीडर ही होते हैं, वहाँ पे भी उधर भी जो अंजुमानी ताजरान है उसके कोई आप लीडर ही होते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है ये इसका मतलब कि इनएविटेबल है, दो चीज़ें कि राब्ते भी जो हैं वो रहने चाहिए। पाकिस्तान की सियासत से अदारों की सियासत कहने के बावजूद नहीं निकल सकती। और अमेरिका का रोल, अमेरिका का रोल सर देखें, अमेरिका का देखें, मसला ये है कि पाकिस्तान का खित्ता इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ चीन, रूस, ईरान, अफगानिस्तान का एक अहम किरदार होने जा रहा है। इसमें हमारी कीमत अहमियत बढ़ गई है और हमारी बोली ज्यादा लग रही है। इसलिए हमें साम्राज्य के मिरासी चाहिए, मालशी चाहिए, जी हुजूरी चाहिए, उनके घुटनों में बैठने वाले चाहिए। सो मार्केट में वो लोग आ गए हैं जो साम्राज्य के गुलाम हैं और गैरत के नीलाम हैं और खुददारी के वो व्यापार हैं, और उस व्यापारी में उनकी कोई चीज नहीं जाती। इज्जत उसकी होती है जिसको एहसास हो कि मैं कौम की इज्जत हूं, मुझे कौम ने ये इज्जत दी है। जो ये समझे कि मुझे किसी और ने इज्जत दी है, 20-20 करोड़ रुपए की वोटों ने इज्जत दी है, 20-20 करोड़ रुपए की वो इंडियन फिल्म, मुझे किसी बहुत बड़े आदमी ने कहा कि वो गाना किसने लगवाओ किसी पर, बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, हर चीज यहाँ बिकती है। सर लेकिन खरीदो फरोख्त तो सभी कर रहे हैं ना। अब मैं ये नहीं कह रही कि सही है, मैं ये कह रही हूँ हमारी सियासत इतनी गंदी हो गई है। दो चीज़ें, एक आप कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के रोल के बगैर नहीं जो है चीज़ें चल सकती, दूसरा भी जो चीज़ है जो नजर आ रही है, मुझे लोगों ने इतना इतराज किया कि मेरे पास वार्ड ऐसे हैं कि पुलिस के एसएचओ एसपी को उठा के ले जाएं, बाहर फौज का ट्रक खड़ा होता है तो वो पोलिंग स्टेशन का डब्बा कायम रहता है। अगर देखें ना, अब मैं आपसे क्या अर्ज करूं, महल्ले इतनी कौम तकसीम हो चुकी है कि गली महल्ले में झगड़ा है। हाँ, पोलराइजेशन इतनी ज्यादा तो है, इतना जबरदस्त झगड़ा है गली महल्ले में कि पोलिंग बॉक्सेस को लोग उठा के ले जाएं। सो ये कहना कि हमारे मुल्क से उनका किरदार खत्म हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। वो कह रहे हैं जब से मैं पैदा हुआ हूं यही सुन रहा हूं, खत्म हो रहा है, खत्म हो गए हैं, हम साथ नहीं है। अयूब खान ने जब 6 नवंबर 1968 को ये ख्वाहिश जाहिर की कि इस लड़के को मिलाओ मुझसे, मुझे अफरीदी साहब कमिश्नर थे, ले गए, मैंने सलाम किया, अयूब खान को सदर थे, उसने कहा ही शेख रशीद, दिस इज शेख रशीद। वो समझा को मैं 7-8 फुट का जवान होगा। उसने कहा ये पिंडी का लीडर है, देखे मवे। उसने मुझे बाहर निकाल दिया कमरे से। गरीब मजलूम आदमी बाहर चला गया जी। कमिश्नर ने कहा कि वो समझता था ये पता नहीं कितना बड़ा, उसने कहा ये मेरे खिलाफ चीनी चोर के जो नारा मैंने बचपन में लगाया, आज नारे भी तब्दील नहीं हुए, नारे भी वही हैं, चोर, चीनी चोर, आटा चोर, अमेरिकन एजेंट, फलां फलां फलां। नहीं, लेकिन सर अमेरिकन एजेंट जो अभी जैसे ये लग रहा है, जो स्टेटमेंट बन रही है, बट अगर देखें खान साहब भी वही कर रहे हैं, लॉबिंग फर्म हायर कर रहे हैं, अमेरिका का हमने नाम नहीं लेना, अब ये ज़ल्मे खलीलजाद की मीटिंग वाला भी जो है, तो ये आपने बहुत बड़ी खबर दी, मेरे पास नहीं है ज़ल्मे खलीलजाद की खबर। ये तो सलीम साफी साहब ने जो है अपना कॉलम इस पे पूरा लिखा है। लिखा होगा, हमारे साथ किसी ने ये डिस्कस नहीं किया कि, लेकिन मीटिंग का हो जाना अच्छी बात है, और हो जाए कॉल से पहले और कोई नतीजा निकल आए तो कोई हर्ज नहीं, चाहे किसी ने भी कराई हो, चाहे अमेरिका के उससे भी हुई हो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, मीटिंग जो है पाकिस्तान के लिए बड़ी इसलिए जरूरी है कि मुज़ाकरात से मसला हल होना सियासत का नाम है। नवाबजादा नसरुल्लाह मुझे कहा करते थे, शेख रशीद कभी भी ऐसा वक्त आया तो सियासत के दरवाजे ना बंद करना। सियासतदान दरवाजे नहीं बंद करता, और अगर मुज़ाकरात से लोगों की जान छुट जाती है, किसी गरीब का बच्चा, कोई बच्ची, कोई खातून बच जाती है हादसे से, ये तो कहते हैं हम ड्रोन से आंसू गैस मारेंगे, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो आप कहां जाएंगे सर जी? आपको तो फिर चुन चुन के निकालेंगे लोग। तो अगर आप ड्रोन से गोले मारेंगे और उसमें नुकसान हो जाएगा तो भाग के आप कहां जाएंगे हुजूर? पहले ही आप पर उजरती कातल होने का लोग इल्जाम लगा रहे हैं फैसलाबाद से, और नवाज शरीफ के बिनोई, शहबाज शरीफ के बिनोई लगा रहे हैं। और मैंने एक वीडियो कैसेट बाजवा साहब को भेजी जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की फैसलाबाद में, शेर अली ने। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कुछ बहुत छोटे से सवाल रहते हैं शेख साहब से, वो करेंगे। दैट मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شیخ صاحب, جو اس وقت خان صاحب بات کر رہے ہیں جیل بھرو تحریک کی, تو آپ آگے آگے ہوں گے. آپ تو کیا ہمیشہ کہتے ہیں کہ سیاستدان کے لیے جیل جو ہے وہ تو اس کا گھر ہوتا ہے, سسرال ہوتا ہے, سسرال ہوتا ہے. کیا میرا خیال ہے کال دینی چاہیے, جیل بھرو تحریک معمولی بات ہے. اگر مجھ سے خان صاحب پوچھیں, اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میں جیل کے آگے جاؤں گا تو ابھی تو 7 کیسوں میں ضمانتی پہ ہوں ہے جی. اور ہمارے وقت تو مسئلے, میں خان صاحب کو میری رائے میں اگر واقعی کوئی حل نہیں ہے تو اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا تو کال دینے میں اب تاخیر نہیں کرنی چاہیے. میں عمران کے ساتھ نکلوں گا. عمران خان صاحب جیل سسٹین کر لیں گے, جیل برداشت کر لیں گے خان صاحب؟ جیلیں دیکھیں نا, 10 سال سے جس بیچارے نے فون چھینا اس کی ضمانت دینے والا کوئی نہیں. جیل کا ایک کلچر ہی ایسا ہے کہ وہاں پہ جب سر پہ پڑتی ہے جی کاٹنی پڑتی ہے. سو عمران خان کاٹے گا, جرت سے کاٹے گا. اور یہ جو بھی قدم اٹھائیں گے آل دا وے, اگر مذاکرات سے الیکشن ہونے جاتے ہیں تب بھی عمران خان وکٹری سٹینڈ پہ ہیں, اور اگر جوڈو کراٹے ہوتے ہیں, کامیاب ہوتے ہیں, ناکام ہوتے ہیں, لیکن عمران خان کا بیس مضبوط ہوگا اور اس کا الیکشن کا لانچنگ پیڈ مضبوط ہوگا. پر وہ لانچنگ پیڈ آپ کو اس سال تو نہیں نظر آ رہا, اب تو لگ رہا ہے اگلے سال ہی ہوگا. مجھے نہیں ٹائم پہ لگتا ہے الیکشن ہوں گے. میں تو مہینہ آدھا مہینے کا, یہ بے وقوف تھے جنہوں نے یہ ماسٹر پلان بنایا, عمران خان کی خدمت کی, یہ ریکارڈ رکھیں. ہمارے حلقے خراب تھے جب میں کہتا تھا اسمبلی توڑ دو, اور آپ کہتے تھے شکل دکھانے کے قابل نہیں ہم ہیں اس وقت. ہاں ٹھیک ہے, میں واحد وزیر تھا, لوگوں نے مجھے کریانے کا وزیر کہا, وزیر داخلہ کو کیبنٹ کے لوگوں نے کہا. میں نے کہا مت بیچو یہ چینی اور آٹا اور بار اور یہ سب مافیا. ہر ایک دیکھیں نا, شوگر ملیں کن کی ہیں, سیاستدانوں کی ہیں. اب کیا کریں گے, اب خان صاحب آ کے کیا کریں گے؟ تب بھی تو مافیا خان تھا, صاحب لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کریں. لیکن مجھے ایک چیز بتائیں, لوگ گھروں میں اس جگہ پہنچ گئے ہیں, ڈپریشن کے عالم میں اس بری جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ لوگوں کو جذبات کے. مائی ہمبل سجیشن اینڈ کوسچن ٹو یو, جب خان صاحب اس کابینہ کے ساتھ جس میں غریب کے کوئی احساسات نہیں تھے, اس کابینہ کے ساتھ ڈیلیور نہیں کر سکتے تو آپ کیسے کریں گے؟ کیسے؟ اب کیا ڈفرنٹ کابینہ ہے؟ مطلب اسے سمجھ آ گئی, اس نے 60 جلسے کیے ہیں, اس کو سر جلسے تو پہلے بھی 20 میں سے اس کو 15 سیٹیں ملی ہیں, 2 سیٹیں اس سے چھینی گئی ہیں. 2011 سے کر رہے ہیں جلسے. دیکھو میں تو اگر الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو عمران خان کا راستہ کوئی نہیں, اور اگر اگلے نومبر میں الیکشن ہوئے تب بھی پھر کچھ اور ہو جائے گا, پھر اللہ حافظ ہے, جا پتر راوی نہ کوئی آوی نہ جاوی, پھر جھاڑو پھر جائے گا. اچھا, آپ آوی جاوی کی بات کر رہے ہیں تو نواز شریف صاحب کا کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ نواز شریف نہیں آ رہا, اور اگر نواز شریف یہ سمجھ رہا ہے کہ جو ڈیل مکمل ہوئی ہے وہ ڈیل مکمل ہو چکی ہے, اور اگر نواز شریف آئے گا تو میں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہنا چاہتا ہوں نواز شریف کی پارٹی دم توڑ گئی ہے. ہمیں کوئی دیکھیں, اب آپ ماریا, اب آپ کی خواہش پہ میں خبر تو نہیں بنا سکتا نا, آپ سوال کر سکتی ہیں, جواب دینا میرا کام. میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ نواز شریف کی سیاست کی قبر کھود دی ہے شہباز شریف نے, اور کوئی شہباز شریف کے ساتھ نہیں ہے. نواز شریف کوئی شہباز نواز کے ساتھ نہیں ہے, قبر کھود گئی ہے. ان کو کینڈیڈیٹ نہیں ملنے. اگر الیکشن ہو گئے, اگر انہوں نے کوئی سازش کی کہ نظام کو لپیٹ دیا جائے اور جھاڑو پھر جائے, تو پھر اللہ ہی جانے کون ہوگا, اللہ ہی جانے کون بشر ہے. 4 سال آپ کی حکومت رہی, 3.5 سال, 3.5 سال چلیں, 3.5 سال آپ لوگ توڑ تو کوئی نہیں سکے نا وہاں سے, اور ابھی بھی کو ٹوٹ کے جاتے ہیں. یہ عمران خان نے نہیں توڑا. عمران خان ایک ڈفرنٹ سٹائل کا پولیٹیشین تھا اور ہے اور رہے گا, جبکہ اس ملک کی سیاست کو اس ملک کے عادات آداب اور خرید و فروخت سے دیکھنا چاہیے. یہ ممبر ٹوٹ سکتے تھے. سر الیکشن سے پہلے تو بہت توڑے, لیکن اس کے بعد کارکردگی کی بات نہیں ٹوٹے. کوئی سب ٹوٹنے کے لیے تیار تھا, کسی نے توڑے ہی نہیں. ظاہر ہے کوئی منہ میں کوئی دال پانی ڈالتا, وہ کیا ہوتا ہے جو میٹھا گڑ ڈالو نا, گڑ جتنا گڑ ڈالے اتنا میٹھا ہوگا. گڑ ڈالو تو تب نا. یہ سارے لوگ کدھر سے گئے عمران خان سے ہٹ کے؟ عمران خان کے, میں تو اپنے الیکشن پہ لڑ کے آیا, لیکن میں کیونکہ اس کے ساتھ الیکشن لڑا تھا, میں مرنے سے پہلے اپنی قومی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اگر میں ایسا کوئی گندا کام کرنے جاؤں تو اپنے حلقے میں جاؤں کہ جی میں یہ منہ کالا کرنے لگا ہوں.
کیونکہ میں اس کے ووٹوں کے ساتھ منتخب ہوا ہوں. تو آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے؟ میں نواز شریف کو اللہ تعالیٰ رحم کرے میری بات غلط ہو، اول تو میں اس کو آتا نہیں دیکھ رہا، سیکنڈ اس کی سیاست کو دفن دیکھ رہا ہوں. کون کرے گا اس کی سیاست، اس پہ بارے میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. اگلی اگر یہی سسٹم اسی طرح چلتا رہا جس طرح کون سا چل رہا ہے، سسٹم؟ دم توڑ گیا سسٹم. کس سسٹم کی بات کر رہے ہیں؟ ہر بندہ تنقید کی بھینٹ چڑھا ہوا ہے. میں گراؤنڈ ریالٹی سب لوگوں کو بتاتا ہوں. لوگوں کی آنکھوں میں خون ہے، لوگ بھرے پڑے ہیں، اور اس میں صرف عمران خان کا دخل نہیں ہے. ان کا چولہا نہیں جل رہا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کا چولہا نہیں جل رہا. بالکل ٹھیک ہے. میں ایک سکول میں گیا ہوں پرسوں، میں نے کہا اتنے بچے کدھر سے آ گئے سکول میں؟ انہوں نے کہا جی ایک بلاک اور بنا کے دو، پرائیویٹ سکولوں کے بچے ادھر آ گئے. اس کا کیا حال ہے؟ دیکھو نا، ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن کا کوئی مسئلہ نہیں، اور وہ ووٹ ڈالنے بھی نہیں جاتے. جب میں نے پہلا الیکشن لڑا تو جو میرے سب سے قریبی ایک حبیب بینک کے مینیجر تھے شاہ صاحب، اور ایک اور وہ بھی سید شاہ صاحب، میں نے کہا آپ دیکھا نہیں آپ کو وہاں ووٹ ڈالنے؟ اس نے کہا یار تیری سسرال چلے گئے تھے. یہ ووٹ دیتا ہے ڈینٹر، پینٹر، ویلڈر، مکینک، موچی، درزی، دھوبی، نائی، کاریگر، ڈرائیور، مکینک. یہ بڑے لوگ تو تماشبین ہیں. آپ ہماری ووٹ ایوریج دیکھیں. جب میں پڑھے لکھے علاقوں میں گیا، پہلے جب مجھے سمجھ نہیں تھی الیکشن کی، تو میں سمجھا کہ بھی میں پڑھا لکھا کینڈیڈیٹ ہوں، اور میں فائری سپیکر تھا، جوان تھا. اور جب میں صبح پڑھے لکھے علاقوں میں گیا تو لائن ہی کوئی نہیں تھی. ادھر میں ڈھوک کھبا گیا، جتنی ڈھوکیں تھی لوگ جنازوں پہ اور چارپائیوں پہ ووٹ لے کے آ رہے تھے. اور میں نے کہا میں مر گیا ان پڑھے لکھے لوگوں پہ کام کرتے کرتے. مجھے ان ان پڑھ لوگوں پہ کمپین، اس وقت میرا اتنا تجربہ نہیں تھا. سٹیکر نہیں لگانے دیتے، لاؤڈ سپیکر کی پبلسٹی نہیں کرنے دیتے. یہ کوٹھی خراب ہو جائے گی جی. وہ ہے جی کہتا لاؤ اتے کر کے لاؤ، اتے کر کے لاؤ. سر آپ سوچوں کا فرق سوچیں. جو اس پاکستان کا مسئلہ ہے وہ غریب آدمی کا، بڑے آدمی کا نہیں ہے. اس ملک میں ہے اور ہیو ناٹ کی جنگ ہو سکتی ہے، چھینا چھپٹی ہو سکتی ہے. میں اتنی گندی بات کرنے لگا ہوں، خانہ جنگی ہو سکتی ہے اس ملک میں. تو کیوں نہیں دے رہے کال؟ عمران خان کو کال دینی چاہیے. میں تو کہہ ہی سکتا ہوں. آپ کا خیال ہے میں کال دے دوں اپنے پنڈی کی؟ اب تو یہی حل ہے کہ میں کہوں جی میں لال حویلی سے نکل رہا ہوں. بے شک 100، 50، 10، 20، 2 ننگے پیر نکل رہا ہوں لال حویلی سے. کیا کروں میں؟ میرے حلقے کے حالات وہ نہیں ہیں جو تھے. لوگ ہمیں بھی یہی مجرم سمجھ رہے ہیں کہ ہم باہر نہیں آ رہے. دیکھیں نا، بعض لوگوں کی تو بڑی سیاست ہے، ہماری تو حلقے کی سیاست ہے. ہم نے تو 55 سال کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کی ہے. ہمارا حلقہ یہ کہتا ہے جی مر گئے ہیں. آپ کو آنے والے دنوں میں لگ رہا ہے انتشار ہے، آپ کو کوئی اسٹیبلٹی نہیں نظر آ رہی، آپ کو لگ رہا ہے کہ چیزیں خراب ہوں گی اور سسٹم شاید لپیٹا جائے گا؟ ہر چیز ممکن ہے. کوئی تجزیہ نگار اپنے آپ کو اس بارے میں رائے نہیں دے سکتا کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، جوڈو کراٹے ہوں گے یا امن ہوگا. یہ 27 کلومیٹر تو حویلیاں اور ادھر مارگلہ کی پہاڑیوں سے اتریں گے لوگ تو بات ختم. لیکن کہا جا رہا ہے کہ شاید کچھ دنوں میں جب اناؤنسمنٹس کچھ ہو جائیں گی تو ساری جو دھولا ہی بیٹھ جائے گی. میرا نہیں خیال. اناؤنسمنٹس کے بعد چیزیں اور خراب ہوں گی. میں نہیں کہہ سکتا. ابھی اناؤنسمنٹ بھی بڑی واضح نہیں ہے، باوجود ان کی یقین دہانیوں کے لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ابھی آپ مجھ سے سوال کر رہی تھی علیحدگی میں نے کہا میں فوج پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ فار دس ویری فائری انٹرویو. اور چیزیں اور بھی تھیں جو ڈسکس کرنی تھیں بٹ وقت ختم ہو گیا. تھینک یو فار واچنگ. گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ.